اگرچہ وہ مر گیا ہو. العالم حی وَإِن كَانَ مَيَّتًا. عالم زندہ ہوتا ہے اگرچہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے. وَالْجَاهِلُ مَيِّتٌ وَإِن كَانَ حَيًّا. اور جاہل مردہ ہوتا ہے اگرچہ وہ زندگی جی رہا ہو. یہ عجیب رخ سے فلسفہ موت و حیات کو مولا نے فرمایا ہے کہ جاہل جو ہے وہ بظاہر آپ کو اس کی سانسیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ معاشرے میں چلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن مولا نے فرمایا الجاہل میت، جاہل مردہ ہے، وَإِن كَانَ حَيًّا، اگرچہ کہ وہ زندہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے نظر کے اعتبار سے موت اور حیات کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ موت جہالت کا نام ہے اور حیات علم کا نام ہے. تو اب اسی سلسلے کو آگے چلتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ آیت کہ جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، سورہ مبارکہ الرحمن کی 33ویں آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس. خطاب صرف انسانوں سے نہیں ہے، خطاب انسان کے ساتھ جنات بھی ہیں. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اگر تم میں پاور ہے، اگر تم میں استطاعت ہے، اگر تم میں طاقت ہے تو تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. دیکھیں قرآن چیلنج کر رہا ہے. قرآن جو ہے وہ تمام عالم انسانیت کو نہیں، عالم جناتوں اور عالم انس و جن دونوں کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو، فانفذوا تو نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، اور ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ سلطان کے ذریعے سے نکل سکتے ہو. توجہ کیجئے گا. تو آخر یہ سلطان کیا ہے؟ غور کیجئے گا. آخر یہ سلطان کیا ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم زمین، اچھا یہ ٹیکنیکلی اعتبار سے یہ دیکھیں کہ قرآن نے جہاں زمین کی بات آئی وہاں یہ نہیں کہا کہ زمینوں کی سرحدوں سے، کہا عرض اراضی نہیں کہا، زمین کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن جب آسمان کی بات آئی تو آسمان نہیں کہا، کہا سماوات، آسمانوں کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے. غور کیجئے گا. یہ ذرا بات ذہن میں رکھیے گا، آگے کام آئے گی. اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ گفتگو اس انداز کی ہو کہ جس میں کچھ یہ محسوس ہو کہ کچھ پایا. توجہ کیجئے گا. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. چیلنج دیکھ رہے ہیں آپ، انداز دیکھ رہے ہیں قرآن کا، اسلوب دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک چیلنج کر رہا ہے پروردگار اور تمام عالم انسانیت کو کر رہا ہے اور جنات کو کر رہا ہے. تو ظاہر ہے میری جو گفتگو ہے وہ انسانوں سے ہے، تو میں گفتگو جو ہے عالم انسانیت سے کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام عالم انسانیت سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو نکل کر دکھائیں. اور ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں نکل سکتے مگر یہ ہے کہ علم کے ساتھ نکل سکتے ہو. تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن کے 3 اسلوب پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا آپ کی توجہات مبذول رہے، نتیجہ بہت اہم ہے. تو قرآن نے 3 طریقے کے دعوے کیے ہیں. ایک دعویٰ وہ ہے کہ جو قرآن نے منزل دکھائی اور اس منزل کو دکھانے کے بعد کہا کہ تم اس منزل پہ پہنچ نہیں سکتے مگر اس طریقے سے پہنچ سکتے ہو جو طریقہ ہم بتائیں گے. ایک منزل ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ وہ منزل ہے، تم کوشش کرو، ہمت کرو، اگر پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ، ہم منع نہیں کرتے لیکن ہم نے راستہ نہیں بتایا، یہ تمہارے اوپر چھوڑا ہے کہ تم کوشش کرو اور پہنچو.
تیسرا گروہ قرآن کا وہ ہے میں بسم اللہ سے لے کر والناس کی ساری آیتیں علمی حوالے سے نچوڑ کر نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور 3 حصوں میں اس کو گروپ کی بندی میں جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوں. پہلا گروپ وہ ہے کہ جہاں منزل دکھائی جا رہی ہے، ہمت ہے تم وہاں تک پہنچ جاؤ، راستہ تمہارے لیے کھلا ہے. جتنے بھی انبیاء کے معجزات ہیں، جتنے بھی انبیاء کے جو ہیں وہ معاجز ہیں، وہ سارے قرآن میں نقل کیے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ قرآن یہ نقل کیوں کر رہا ہے؟ بھئی انبیاء کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے قرآن کی روشنی میں، لیکن ان کے معجزات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ان کے معجزات اس لیے کہ وہ ان زمانے کے معجزات تھے، اس زمانے کے معجزات، لیکن یہ قرآن کا انداز ہے کہ اس نے پرانے معجزات کو بھی معجزہ بنا دیا. توجہ کیجیے گا، یہ قرآن کا اپنا ہنر ہے کہ جب وہ قرآن کے پہکر میں ڈھل گئے تو پھر وہ بھی معجزہ بن گئے، وہ بھی معجزے میں تبدیل ہو گئے. تو قرآن نے کچھ منزلیں دکھائی ہیں. آج ہمارے نوجوانوں سے کبھی کبھی ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. چھوڑیے، میں ذرا دیر کے لیے آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں آیت میں کیا کہا؟ اس میں منزل دکھائی، پہنچنے کا راستہ بھی بتایا کہ تم کیسے پہنچ سکتے ہو. کہا سلطان کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو. تو سلطان کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا العلم سلطان من وجدہ سال ومن لم یجدہ سیل علیہ. علم ایک سلطان کا نام ہے، علم ایک پاور کا نام ہے. جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے کنٹرول کر لیا، اس نے طاقت پالی، اور جس نے اس کو حاصل نہیں کیا وہ کسی کے کنٹرول میں چلا گیا. دیکھیے گا، وہ کسی کے کنٹرول، یعنی تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یا آپ کائنات کو اپنے کنٹرول میں کر لیں یا خود کائنات کے کنٹرول میں چلے جائیں. معصوم نے اصول دیا العلم سلطان، علم سلطان ہوتا ہے، علم پاور ہوتا ہے. قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں نکل سکتے، مگر یہ کہ سلطان کے ذریعے سے نکل سکتے ہو. معصوم نے فرمایا سلطان کیا ہے؟ کہا العلم سلطان، علم سلطان ہے، علم پاور ہے. من وجدہ سال، جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے حکومت کی، اس نے کنٹرول کر لیا، اس نے تسلط کر لیا، اس نے پاور کو اپنا استعمال کیا. ومن لم یجدہ، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا سیل علیہ، وہ کسی کے کنٹرول میں آ گیا، وہ کسی کی حکومت میں آ گیا، وہ کسی کے دسترس میں آ گیا، وہ کسی کے ہاتھ کے نیچے آ گیا. تو عزیزان گرامی، قرآن کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، حاکم بننا چاہتے ہو یا محکوم رہنا چاہتے ہو. اگر حاکم بننا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اور اگر کسی کی دسترس میں رہنا چاہتے ہو تو جاہل رہ جاؤ. ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. تو قرآن نے دونوں پہلو ہمیں دیے ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا. اب یہاں ایک جملے کو اور آگے بڑھا رہا ہوں، غور کیجئے گا. جس نے علم حاصل کیا اس نے حکومت کی، اس نے کنٹرول کیا، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ کسی اور کے کنٹرول میں چلا گیا. لیکن یہاں دلیل عقلی یہ کہتی ہے جس کا علم جتنا ہوگا اس کا کنٹرول اتنا ہوگا. بھائی جس کا علم جتنا بڑھتا چلا جائے گا، بھائی کوئی انسان جو ہے اگر وہ سمندروں پر تحقیق کر رہا ہے تو اس کا کنٹرول سمندروں پہ ہو جائے گا. اگر وہ فضائیات پر کر رہا ہے تو کنٹرول فضائیات پر ہوگا. تو پتہ یہ چلا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا کنٹرول بڑھتا جائے گا. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کتنا علم حاصل کرتے ہیں. غور کیجیے گا. تو یہ دائرہ محسوس کیجیے گا جس دائرے کی میں گفتگو کر رہا ہوں. معصوم نے فرمایا علم حاصل کرو گے تسلط پاؤ گے، نہیں کرو گے تو کسی کے انڈر چلے جاؤ گے. نتیجہ کیا ہوا؟ دلیل عقلی نے یہ کہا کہ جتنا جتنا علم آگے بڑھتا جائے گا اتنا اتنا کنٹرول ہوتا جائے گا، اتنی اتنی طاقت آتی جائے گی، اتنا اتنا پاور آتا جائے گا. اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی چند محاور پر
علم حاصل کرے تو اس کا کنٹرول اتنا ہو جائے گا. اب ذرا اس کے کنٹرول کا اندازہ لگائے جو ممبر سے یہ کہہ رہا ہو جو چاہے وہ پوچھ لو. جس کا علم لامحدود ہو جائے پھر اس کا کنٹرول محدود نہیں ہو سکتا، پھر اس کا تسلط محدود نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے جب ممبر پہ آئے تو کہا جو چاہے وہ پوچھ لو. تو علم محدود نہیں ہے، گہوارے میں آ کے کلے اشتر کو چیر کر بتایا کہ طاقت بھی محدود نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں امام محمد تو اب یہ جتنا جتنا انسان کا علم ہوگا اتنا اتنا اس کا کنٹرول ہوتا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے گا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں 3 سلسلے ہیں. پورے روایات قرآن کی پوری آیتوں بسم اللہ سے لے کر والناس تک اگر ہم تقسیم کریں تو 3 حصوں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس طرح کی مجلس سے بڑی کم ہوتی ہے جس زاویے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. ایک منزل وہ ہے کہ قرآن نے منزل دکھائی اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں پہنچو گے. قرآن خاموش ہو گیا، بلکہ قرآن نے نقل کیا کہ دیکھو تم آگے بڑھو. قرآن نے جناب داؤد کے لیے کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے جناب داؤد کو یہ ہنر دیا کہ وہ لوہے کو موم بنا کر اس کی سپر بنا دیتے ہیں. آج لوہے کو پگھلانا بڑا آسان ہے. توجہ کر رہے ہیں بھئی انسان ترقی کر رہا ہے نہیں کر، یہ الگ بات ہے کہ موزہ رہے گا، لوہے کو پگھلانا اور ہے، اس کا موم بنانا اور ہے. غور کیجئے گا. لیکن کم سے کم جب قرآن نے یہ تذکرہ کیا تو ذہن میں ایک سوال تو آیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کو پگھلایا جا سکتا ہے. تو سائنس نے ترقی کی، نتیجے میں لوہا پگھلانا شروع ہو گیا. تو یہ بڑا آسان ہے، بڑی نارمل سی بات ہو گئی اس زمانے میں. اچھا قرآن نے اور بھی تذکرے کیے، قرآن نے جو ہے وہ اور بھی تذکرے کیے. میں نوجوانوں سے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں میاں پہلے سے آپ کہاں تھے. جب سائنس کوئی ترقی کر لیتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے مولا نے 1400 برس پہلے کہہ دیا. تو بھائی اگر کہہ دیا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کی ہے؟ اور آپ وہ تو بتاتے نہیں ہیں جو ہونے والا ہو. جب سائنس ترقی کر لیتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مولا نے تو یہ 1400 برس پہلے کیا. تو لیجیے دہرادون کے اس ممبر سے ایک دعویٰ کر رہا ہوں، اور یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، قرآن کا دعویٰ ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے جناب سلیمان کو یہ ہنر دیا کہ وہ پرندوں سے گفتگو کرنے کا ہنر جانتے تھے. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. اب تک کوئی ایسی مشین بنی ہے کہ جو پرندوں کی زبان کو سمجھ سکے؟ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. بھئی اب تک کوئی ایسی مشین بنی ہے کہ جو پرندوں کی زبان کو سمجھ سکے؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ تحقیق کی دنیا میں کچھ جانور، کچھ پرندے ایسے ہیں جن کی زبانوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں آئی. اس سائنس کی دنیا میں یہ 2026 میں اب تک کوئی ایسی مشین نہیں آئی. میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، مجھے اب تک کوئی ایسی مشین نظر نہیں آئی کہ جو پرندوں کی زبان کو سمجھ سکے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پرندوں کی زبان کو نہ سمجھے، اگر اب سے 100 سال بعد 200 سال بعد کوئی مشین ایسی بنا لے آئے کہ جو پرندوں کی زبان کو سمجھ لے تو کسی کو تعجب ہو، مگر قرآن کے پڑھنے والے کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے خود منزل دکھائی ہے، منع نہیں کیا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے. قرآن نے تو خود منزل دکھائی ہے کہ دیکھو یہ واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارا سلیمان وہ تھے کہ جو پرندوں سے گفتگو کرنے کا ہنر جانتے تھے. ہمارے آصف بن برخیہ وہ تھے کہ جو قرآن کا بعد جو ہے علم رکھتے تھے. نتیجے میں تخت بلقیس کو اٹھا لے آئے، ترفق آنکھوں میں پلک جھپکتے ہی لے آئے. تو یہ کم علم کا کمال یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ پروردگار اپنی پاور دکھاتا ہے، یہ واقعات اس لیے بھی ہیں تاکہ انسانیت کے لیے راستہ کھلے، تحقیق کے راستے کھلیں، علم کے راستے کھلیں کہ دیکھو تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں.
ہمت ہے تو آگے بڑھ جاؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے۔ تم ہمارے شاہکار ہو، ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم راستہ بند نہیں کر رہے، ہم تو خود ذکر کر کے تمہارے لیے راستے کھول رہے ہیں۔ تو ایک آیت نہیں ہے، سینکڑوں اس طرح کی آیتیں، میں نے تو صرف مثال دی ہے۔ تو ایک گروپ تو یہ ہے، ایک گروپ یہ ہے آیتوں کا، ایک گروپ وہ ہے کہ جو منزل دکھاتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ تم نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو منزل دکھاتا ہے مگر منزل دکھانے کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ پہنچ سکتے ہو کیسے۔ توجہ کیجیے گا، پہنچ سکتے۔ اور یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ اور ہم جانتے ہیں نہیں نکل سکتے الا بسلطان، مگر یہ کہ علم کے پاور کے ذریعے سے نکل سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے منزل بھی دکھائی اور راستہ بھی دکھایا۔ پہلا کیفیت کیا تھی کہ منزل دکھائی، راستہ نہیں بتایا، اس لیے کہ تم ہمارے شاہکار ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ذہن پر بوجھ دو گے تو اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ توجہ کیجیے گا، ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارا شاہکار ہو، اگر تم کوشش کرو گے، کاوش کرو گے، علم میں ترقی کرو گے تو اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ دوسری منزل کہا ہم معلوم ہے کہ تم اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم راستہ نہ بتائیں۔ توجہ کیجیے گا، اب یہ راستہ قرآن نے بتایا۔ اب میں ایک ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، قرآن بھرا ہوا ہے ان تینوں گروپ کے اعتبار سے۔ تیسری کیفیت کیا ہے کہ قرآن نے کہا دیکھو یہ منزل ہے، ہم چیلنج کر رہے ہیں، ہمت ہے تو پہنچ کر دکھاؤ، اور تم نہیں پہنچ سکتے، کتنی بھی کوشش کر لو تم نہیں پہنچ سکتے۔ میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بہت کم دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی حقیقت تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ تم جسم کا اینالائز کر سکتے ہو مگر روح کا اینالائز نہیں ہو سکتا۔ روح کی تحقیق کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، پروردگار کیا یہ علم کم ہے کہ آج انسان دوش ہوا پہ سوار ہو گیا؟ یہ آج علم کم ہے کہ انسان جو ہے وہ موسموں کو اے سی کی شکل میں اپنے کمروں میں مقید کر لے رہا ہے؟ کہ یہ آج جو ہے وہ علم کم ہے کہ آج کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ انسان مریخ پر پہنچ گیا؟ کیا یہ علم کم ہے کہ آج فضائیات ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے انسان چند ساعتوں میں کر لیتا ہے؟ آج انسان دوش ہوا پر سوار ہے، آج انسان تمازت آفتاب سے فیض حاصل کر رہا ہے، تو یہ علم کم تو نہیں ہے؟ لیکن قرآن، اچھا آج علم کی ترقی یہ ہے، مجھے انصاف سے بتائیے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا علم بڑھے گا یا نہیں؟ بھائی علم بڑھے گا، ٹیکنالوجی بڑھے گی، مگر قرآن کی یہ آیت کہتی رہے گی ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بہت کم دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بہت کم دیا ہے۔ تم کتنا بھی علم حاصل کرتے چلے جاؤ تو یہ آیت کو تو قیامت تک جانا ہے۔ بھئی یہ آیت تو قیامت تک جائے گی، اور آیت کوئی منسوخ نہیں ہے۔ آیت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور قرآن میں محفوظ ہے، اور قیامت تک قرآن رہے گا۔ آیت چیخ چیخ کر کہتی رہے گی تم کتنی چاہے اتنی ترقی کر لو، مگر ہم کہتے رہیں گے کہ تمہیں علم بڑا کم دیا ہے، علم تمہارا کم ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، پروردگار کیا یہ علم کم ہے کہ آج انسان چاند پر پہنچ گیا، سورج کی تمازت سے فیض حاصل کر رہا ہے، دوش ہوا پر سوار ہو گیا؟ یہ کم علم ہے؟ کہا ہاں یہ کم علم ہے۔ یہ کم علم کا کمال ہے کہ انسان چاند پر پہنچ جائے، لیکن کل علم وہ ہوتا ہے کہ اگر اشارہ کرے تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ کم علم کا کمال ہے کہ تمازت آفتاب سے فیض حاصل ہو جائے، لیکن یہ کمال علم کا کمال ہے کہ اگر سورج کو اشارہ کرے تو وہ پلٹ آئے۔ یہ کم علم کا کمال ہے کہ تم ستاروں پہ کمندے ٹکرا سکتے ہو، لیکن یہ کمال علم کا کمال ہے جو چوکھٹ پر ستارہ آ جائے۔ تو لہذا علم، تو یہ تین گروپ ہیں۔ ایک وہ ہے جو منزل دکھائی گئی، راستہ انسانیت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔
ایک منزل وہ ہے جہاں شرط رکھی گئی. ایک منزل وہ ہے کہ کہا کہ دیکھو تم پہنچ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے. اچھا اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ قرآن کا جواب دیا. چیلنج، فاتو بسورۃ من مثل، قرآن جیسا کوئی مثل بنا لاؤ. ہم جانتے ہیں نہیں لا سکتے، چلو قرآن کی 10 سوروں کو لے آؤ. نہیں لا سکتے، فاتو بسورۃ من مثل، ایک ہی سورہ لے آؤ. ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں لا سکتے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو قرآن نے چیلنج کر دیا، اور چیلنج ایسے کیا کہ قیامت تک تم یہ کر نہیں سکتے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو 3 گروپ ہو گئے. درمیانی گروپ جو ہے، جہاں کہا جا رہا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کے راستوں کی طاقت رکھتے ہو تو اس راستوں کو طے کر اس کی سرحدوں سے گزر جاؤ. اور ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں گزر سکتے. ہاں گزر سکتے ہو، مگر اسی راستے سے جو راستہ ہم بتا رہے ہیں. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ علم کا راستہ ہے. توجہ کیجئے گا، وہ راستہ علم کا راستہ ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ آج یہ قرآن مجید کی آیت 1400 برس پرانی ہے. یہ آسمان میں راستے کب طے ہوئے؟ دنیا اب سے 400 سال پہلے آسمان کو چھت کی مثال سمجھتی تھی. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ سوچتے تھے چھت ہے جو پار نہیں ہو سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ یہ جسمانی اور روحانی معراج کا جو مسئلہ بنا وہ اسی وجہ سے بنا. اس لیے کہ جب کوئی آیا تھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آیا، امام کا زمانہ ہے، ایک انسان اس وقت کے بادشاہ کے پاس کہا بھائی جسمانی ہوئی معراج یا روحانی؟ کہا صاحب جسمانی ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. کہا اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ آسمان پھٹا کیسے اور جڑا کیسے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ لفظیں بتا رہی ہیں کہ کوئی مادی چیز محسوس کر رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ پھٹا کیسے اور جڑا کیسے؟ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جناب رسول اکرم کے معراج کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی ہے پھٹا کیسے اور جڑا کیسے. جناب آدم کے سلسلے سے بات نہیں ہو رہی کہ یہ پھٹا کیسے تھا اور جڑا کیسے تھا، کیسے جناب آدم آئے تھے. تو عزیزان گرامی، کہا صاحب معراج جو ہے آپ کو معلوم ہے یہیں سے بنیاد پڑی. جب جواب علماء کو بلایا اور کہا بھائی بتاؤ کہ یہ کس طرح سے رسول گئے اور کیسے آئے، تو یہ پھٹا کیسے اور یہ جڑا کیسے، تو جواب نہ دے سکے تو عقیدہ بدل دیا. کیجیے گا، کہا صاحب وہ جسمانی تھی ہی نہیں، وہ تو روحانی معراج تھی. کیا معراج ہے روحانی؟ تو عزیزان گرامی روحانی اگر معراج تھی تو یہ تو معراج بڑی آسان ہو گئی، اس لیے کہ روحیں تو ہماری بھی معراج کر لیتی ہیں. توجہ کیجیے گا، تو یہ تو بڑی آسان ہو گئی. خدا کی قسم، تو اگر روح اور جسم کا فرق ہو جائے تو اس کا نام معراج نہیں، اس کا نام موت ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. کہا صاحب نہیں وہ اختلاف تو نہیں ہوا تھا مگر اس کا عکس آیا تھا. تو یہ تو سوچے میں کبھی آپ نے کسی باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیٹے نے خواب بتایا ہو کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے، تو بیٹا باپ نے مسکرا کے کہا ہو بیٹا مبارک ہو تمہیں معراج ہو گئی ہے، تمہیں معراج ہو گئی؟ کوئی نہیں کہتا. تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ خواب اور ہے اور معراج اور ہے. تو معراج کا مسئلہ ہی یہ ہے جب جسم روح کے ساتھ سفر کر جائے تو اس کو معراج کہا جاتا ہے. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ بتائیے پھر کیسے یہ پھٹا کیسے اور جڑا کیسے؟ اب بادشاہ اس وقت کا بادشاہ تھا، کہا بھائی علماء بتاؤ، کہا بھائی موقع تو دو. اب جو سب سے زیادہ بزرگ تھا وہ کہنے لگے میاں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ معراج جسمانی تھی نہیں. تو آپ نے دیکھا جس کو جواب نہیں دیا جاتا وہاں عقیدے بدل دیا جاتے ہیں. تو کہا صاحب کوئی برابر میں ہوگا کام، یا انہیں بلاؤ. چھٹے امام آئے، کہا آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا معراج روحانی نہیں ہوئی، معراج جسمانی ہوئی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا.
عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، لہذا معراج جسمانی ہوئی ہے۔ تو کہا کوئی دلیل؟ تو پھر یہ بتائیے یہ پھٹا کیسے اور یہ جڑا کیسے؟ یہ آسمان پھٹا کیسے اور یہ جڑا کیسے؟ اب وقت نہیں لگا، امام نے فرمایا کبھی سفر کیا ہے کشتی پر؟ کبھی کشتی پر سفر کیا ہے؟ کہا ہاں فرزند رسول کیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ یہ پانی پھٹتا کیسے ہے اور جڑتا کیسے ہے؟ 700 برس پرانا، پھر اس کے بعد عجیب جملہ کہا اور منزل فکر کو بسیط کیا، کہا چھوڑو پانی کی بات، تو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب سوار ہوتا ہے تو یہ ہوا کا فاصلہ ہوتا کیسے ہے اور جڑتا کیسے ہے؟ تو عزیزان گرامی جو جواب نہ دے سکے وہ عقیدہ بدلتے ہیں، یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہو یا بناتے ہوئے دیکھا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آسمان کی کیفیت یہ تھی، چھت، تو ایسی کیفیت میں قرآن کہہ رہا ہے تو کیا کسی مسلمان نے نہیں سوچا کہ قرآن کہہ رہا ہے گروہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں نکل سکتے مگر کے علم کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ تو ابھی تو یہی طے نہ ہوا کہ آسمان کیسا ہے، تو یہ کیسے طے ہو کہ پھر اس کے میں راستے کیسے ہیں؟ تو یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو کہہ رہا تھا جو چاہے وہ پوچھ لو، اور اس کے بعد آگے جملہ کہا میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے تو یہ اس وقت کی بات ہے، بھئی دنیا نے تو اب ترقی کی، اب یہ راستے بن گئے، تو لہذا علم وہ منزل ہے۔ اچھا بس چند لمحوں کے لیے آپ کی گفتگو کو آگے بڑھا کر ایک لمحہ فکریہ، اس لیے کہ یہ سارا بیک گراؤنڈ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک نتیجہ تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج اس زمانے میں اتنی ترقی ہو گئی، اتنے راستے موجود ہیں، اب تو نارمل جنگ نہیں رہی، آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال موجود ہے، مگر جو ان کے ماننے والے ہیں جو 1400 برس پہلے کہہ رہے تھے ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہیں، تو اس کی نظر تھی ان جگہوں پر۔ دیکھیں کچھ اصول وہ ہوتے ہیں، جیسے بڑا اچھا شعر ہے جناب محترم نیر سرسیوی مرحوم کا، کہیں کہیں ایسے ہوتے ہیں کہ راستے بنائے جاتے ہیں۔ ان کا شعر ہے کہ صرف آنسو ہی تو مالے غم شبیر نہیں، دل بھی خون روئے تو رقت کا مزہ آتا ہے، دل بھی خون روئے تو رقت کا مزہ آتا ہے۔ تو اب یہ تو حدیث ہے، در حقیقت من بکا وابکا و تباکا، یہ تباکا کا ترجمہ ہے کہ جو رونے جیسی شکل بنائے، یعنی دل رو رہا ہو۔ تو رونے کے دو کیفیتیں ہو گئی، ایک ظاہری اعتبار سے آنسو بہانا، اور دوسرے دل اگر آنسو بہا رہا ہے ولو آنکھوں میں آنسو نہ ہو، مگر اسے بکا تو کہا جائے گا، اسے بکا کہا جائے گا۔ بھئی یہی کیفیت ہے قبل کربلا، معیار شکست اور معیار فتح یہ تھا کہ جس نے جس کو قتل کر دیا وہ جیت جاتا تھا، جس کے پاس لشکر زیادہ، جس کے پاس لاہو لشکر زیادہ، جس کے پاس دولت زیادہ، جس کے پاس اسلحہ زیادہ، جس کے پاس پاور زیادہ، جس کے پاس بڑی حکومت، وہ دوسرے پر اگر اٹیک کرے اور وہ حکومت چھوٹی ہو، وہ حکومت کے پاس اسلحہ نہ ہو، وہ حکومت کے پاس وہ ساری کیفیات نہ ہو، تو نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ لہذا وہ مغلوب ہو گیا، وہ فاتح کہلاتا تھا، وہ ظفر ہوتا تھا۔ لیکن حسین نے اس معیار کامیابی کو دو معیار دیے، توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حسین نے تمام معیار ظفر و فتح و ظفر کو بدل کر رکھ دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے گلے کا خنجر چل جائے، جو قتل ہو جائے وہ ناکام ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو مقصد بچا لے جائے۔ بھئی
وہ ہے جو مقصد کو بچا کے لے جائے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر مقصد کو بچا کر, اچھا یہی کیفیت جو ہے وہ میڈل ایسٹ میں ہے, مجھے بتائیے کون سا مقصد پورا ہوا؟ ہم رجیم چینج کر دیں گے, ہوئی؟ توجہ کیجیے گا, اور نہ ہوگی. اچھا خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر پائیں گے, توجہ کیجیے گا, بھائی نہیں ہو سکی تو مقصد پورا نہیں ہوا. قتل کر دیا, رہبر کو قتل کیا, کیا نظام بدلا؟ بھائی نظام نہیں بدلتا تو کیا وجہ ہے؟ بہت غور کیجیے گا عزیزان گرامی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد کو بچا کے لے جائے وہ کامیاب ہوتا ہے. قتل ہو جانا معیار شکست و فتح نہیں ہے. معیار فتح و شکست وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان مقصد کو بچا کے لے آئے. ایران نے سیرت حسین پر عمل کر کے بتا دیا کہ تم ہمیں قتل تو کر سکتے ہو مگر جھکا نہیں سکتے ہو. ایک سلامات پڑھ دیں محمد اس لیے کہ ہم نے علم ان سے حاصل کیا ہے. ہم اہل علم ہیں تو ہم تسلط کرتے ہیں, ہم کسی کے دسترس میں نہیں رہ سکتے. اچھا مجھے دیکھیں تاریخ کو تاریخ سے ملائیے, تاریخ کو تاریخ سے ملائیے. مجھے بتائیے کون سی پریشانی تھی؟ یزید کی حکومت 70% ملک دنیا پر تھی, تو امام حسین میں کون سا ایسا کمال تھا کہ جو اسے یہی ضد تھی کہ امام حسین بیعت کرے؟ بھئی مجھے انصاف سے بتائیے, اگر کوئی انسان الیکشن کے لیے کھڑا ہو اور وہ 70-80% اس کے پاس ووٹ ہو, اگر 20% میں ایک دو آدمی منع کر رہا ہوں میں نہیں دوں گا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ کون سی شے تھی جو یزید کو فرق پڑ رہا ہے؟ سوچئے, یہ سوال محسوس کیجئے اس سوال کو کہ آخر وہ کون سی شے ہے کہ حکومت یزید کی اتنی بڑی حکومت ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, کہاں شام کہاں مدینہ, اور حاکم کو کہہ رہا ہے بیعت حسین سے لے لو. حسین آواز دے رہے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ آخر امام حسین میں ایسا کیا بات تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید بھی سمجھ رہا تھا کہ 70% دنیا ایک طرف, اکیلا حسین ایک طرف. اس لیے کہ اگر حسین نے بیعت کی, حسین وارث دین ہے, حسین وارث شریعت ہے, حسین وارث رسول ہے, حسین وارث کتاب ہے, اگر یہ کر لیں گے تو بالآخر اسلام نے گویا میری بیعت کر لی, قرآن نے میری بیعت کر لی, رسول نے میری بیعت کر لی. ارے اگر کتاب بیعت کر لے تو جو کتاب کے پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ کس کی بیعت کریں گے؟ جب رسول بیعت کر لیں گے تو جو رسول کے کلمہ گو ہیں وہ کس کی بیعت کریں گے؟ تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم مرکز کی طرف کیوں نہ جائیں؟ لہذا یہی وجہ تھی کہ بار بار اسے یہ ضد تھی کہ کوئی بیعت کرے نہ کرے مگر حسین بیعت کرے. یہی کیفیت میڈل ایسٹ کی ہے. بھائی 56 ملک بیعت کر رہے ہیں, جو کیجئے گا, مگر اسے ضد ہے کہ ایران ہی بیعت کرے. وجہ کیا ہے؟ اڈے 56 ملک میں کون سا اڈا ملک ایسا ہے کہ جس میں اڈے اس کے نہیں ہے؟ یہ اڈے نہیں ہے, در حقیقت ان کے گلوں میں بیعت کا طوق ہے جو اعلان بیعت اور اعلان ذلت کر رہا ہے کہ تم کس کی بیعت میں ہو, تم کس کے طوق تمہاری گردن میں موجود ہے. لیکن اس کو پھر بھی یہی ضد ہے بھئی جس کی 56 ملک جو ہے وہ بیعت کر رہے ہوں اور اس کے پیچھے چل رہے ہوں, تو اسے ضد کیا ہے کہ ایران بیعت کرے, ایران ہمارے جو ہے وہ نقش قدم پر چلے. عزیزان گرامی وہی کیفیت ہے کہ جو حسین کی بیعت تھی کہ اگر حسین بیعت کر لیں گے تو سب ایک طرف, حسین کا دین ایک طرف. دشمن بھی یہی جانتا ہے کہ 56 ملکوں کا اسلام ایک طرف, ایران کا اسلام اکیلا ایک طرف. اس لیے کہ یہ ایسے ویسوں کی بیعت کرنے والے نہیں ہیں, یہ حسین والے ہیں, یہ علی والے ہیں, یہ قرآن والے ہیں, یہ وہ ہیں
کہ جنہوں نے ہر مرحلے پر، ہر محاذ پر ہر اس انسان کو شکست دی ہے جو مقابلے پہ آیا. یہود خیبر نہ بھولیں، نصارہ عیسائی، نصارہ نجران مباہلہ نہ بھولیں، اور عالم اسلام کی تو بات ہی کیا ہے. خدا کی قسم بڑا خوبصورت جملہ ہے سید نصر اللہ کا. وہ فرماتے تھے کہ ہم قوم وہ ہیں جو شہادتوں سے ختم نہیں ہوتے بلکہ شہادتوں سے ہمیں عروج مل جاتا ہے. اور ہمیں اگر ختم کرنا ہوتا یا ہم ختم ہو جانا ہوتا تو ہم کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے. بھئی کربلا سے بڑا عظیم مرحلہ کون سا ہے؟ لا یوما کا یوم کا عباد اللہ. آپ کا جیسا دن تو کسی کا بھی نہیں ہے. بس عزیزو ایک مرحلے پر آپ کی گفتگو کو لے آیا ہوں. بس آخری مرحلوں میں گفتگو آ گئی، تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا، بس چند جملے اور سنیے گا. تو قرآن نے یہ جو علم کا کمال دیا ہے، آپ سوچئے، غور کیجئے، تفکر کیجئے، تدبر کیجئے. 47 سال جس ملک پہ ہر طرح کی پابندی ہو، اس ملک کی ٹیکنالوجی کا بھی یہ حال ہے کہ پورا میڈیا چیخ رہا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ آج تک کسی نے نہ کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ علم کی ترقی ہے. یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہی علم ہے جو اہل بیت نے دیا ہے. یہ وہی علم ہے جو علم آل محمد ہے. تو آپ نے سوچا کہ اس قرآن نے کیا کہا کہ تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو مگر علم حاصل کرو. علم کے ذریعے سے تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو. اچھا تو کیا کوئی نکلا؟ بھئی کوئی زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکلا؟ زمین کے سینے کو چیر کر لوگ نیچے تک اتر رہے ہیں. سمندروں کے سینے کو چیر کر لوگ کیا نہیں کر رہے. یہ پورا ایک محاذ بحری ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ محاذ بری ہو گیا. پورا ایک محاذ ہے، پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے. مجھے انصاف سے بتائیے کہ آسمان کی ترقی، لوگ اس وقت مریخ پر رہنے کی بات کر رہے ہیں لیکن کیا آسمان کی حد مریخ ہے؟ توجہ کیجئے گا. آسمان کی حد مریخ ہے؟ کہا نہیں. ابھی تو نہ جانے کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے کہکشاں ہیں. ابھی تو انسان اسی جستجو میں ہے کہ کائنات، ہماری یہ دنیا اس کائنات کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ریگستان میں ایک ذرہ. یہ محققین، تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ گلیکسیز اور کہکشاں اتنی ہیں، یہ ہماری پوری دنیا اس کائنات، اس عالم امکان کے سامنے ایسی ہے جیسے ریگستان میں پڑا ہوا ایک ذرہ. اب میں پوچھوں کہ اس ذرے میں ہمارا کہاں مقام ہے؟ اور پھر اس کے بعد انسان سر کو بلند کر کے تکبر اور غرور میں چل رہا ہو ہے تو پروردگار مسکرا کے فرماتا ہوگا اپنی حقیقت تو سمجھ. اسی لیے قرآن نے کہا لا تمشوا علی الارض ہونا. خدا کی قسم اکڑ اکڑ کے چلنے کی کوشش نہ کرنا، اپنی اوقات کو سمجھ کر رکھنا کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے. تم اتنے بڑے گلوبل میں جس میں رہ رہے ہو اس کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو انسان کوئی گیا. خدا کی قسم اگر قرآن صرف دعویٰ کر دیتا اور یہیں پر بات کو تمام کر دیتا تو سوال تشنا رہ جاتا. یہ دعویٰ بلا دلیل کے ہو جاتا، مگر اس دعوے کو دلیل اس طریقے سے دی. میرے حبیب آؤ، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ علم کے ذریعے سے آسمان کی سرحدوں کو کیسے پار کیا جاتا ہے. اور جو کیجئے گا سبحان الذی یسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کہاں لے گئی؟ کہا آسمانوں کی بلندی کو طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا تک آ گئے. سدرۃ المنتہا پہ آنے کے بعد عالم ملکوت کا رہنے والا سردار ملائکہ جبرائیل نے آواز دی لو تجاوزت عن ملک اللہ طرف. فرمایا یا رسول اللہ اگر ایک انمولا، ایک پورا بھی آگے بڑھ جاؤں
تو چل کر خاک ہو جاؤں گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں جبرائیل پریشان کیوں ہوتے ہو؟ رسول کی صحبت میں ہو, رسول کے صحابی ہو, آپ کا صحابی کیسا ہو سکتا ہے؟ اچھا تعجب یہ ہے کہ نہ رسول یہ کہتے کہ بھائی میرے ساتھ چلو, پریشان کیوں ہوتے ہو, نہ جبرائیل جانے کو تیار ہیں, کہہ دیتے ہیں صاحب فرزند یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, اس لیے کہ ایک پورا بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. یہ جبرائیل کہہ نہیں رہے, یہ معیار بتا رہے ہیں کہ جو بھی اپنی حد کو نہیں پہچانتا اس کو صحبت رسالت بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. ایک سلام پڑھتے ہیں محمد اچھا رسول گئے اور کہاں گئے کہ آواز آئی ادن منی اور قریبا اور قریبا دنا فتدلا فقاب قوسین ودنا. بس یہاں گفتگو کو روک رہا ہوں, کسی اور موقع پر بیان کروں گا کہ قاب قوسین اور ادنا کی منزل کیا ہے. دنا فتدلا اس منزل پہ پہنچے جہاں 2 یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ کوئی وہاں تیر کمان نہیں چل رہے تھے. جگہ گا یہ استعارے ہیں قرآن کے کہ جو ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے وہ قوس کون سا ہے, وہ قوسین و ادنا کی منزلیں کون سی ہیں جہاں حبیب کو پکارا گیا. یہ وہ منزلیں ہیں جو تجاوز زمین و آسمان کی سرحدوں سے بلند کی منزلیں ہیں. قرآن نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دی ہے. اور صرف یہی نہیں, جس نے یہ دعویٰ کیا تھا جو چاہے وہ پوچھ لو, میرے حبیب تم ہمارے مہمان ہو تو ہم گفتگو اس لہجے میں کریں گے جو تمہیں پسند ہے. بھئی میزبان یہ کوشش کرتا ہے نا کہ وہ کام کرے جو مہمان کو پسند ہو, تو میرے حبیب ہم اسی لہجے میں گفتگو کریں گے کہ جو لہجہ تمہیں پسند ہے. اب وہاں پہنچے تو عزیزان گرامی 2 ہی شخصیتیں اس لیے پہنچی کہ کائنات کی سب سے زیادہ عالم پڑھی لکھی شخصیتیں یہ تھیں, تو ضروری تھا کہ یہ زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل کر پوری عالم انسانیت کو یہ بتائیں کہ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم جتنا علم حاصل کرو گے ویسے ویسے ترقی کے مراتب طے کرتے جاؤ گے. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ شاعری کی زبان میں پہنچ جائے تو بہت اچھا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا پروردگار یہ حجاب کے پیچھے کون ہے, معبود یہ حجاب کے پیچھے کون ہے. آواز تو تیری ہے, لہجہ تو تیرا ہے, لہجہ یہ کسی اور کا ہے. لہجہ عزیزان گرامی گفتگو کرنے والا کون ہے, بلایا کس نے ہے, کہا اللہ نے بلایا. کس سے گفتگو کی, رسول سے گفتگو کی. یہ بے بس شب اسرا ہے, تجسس کی نظر بھی, دعوی سلونی ہے تو دے مجھ کو خبر نہیں. توجہ کیجئے گا, یہ مولا سے خطاب کر رہا ہوں اور یہ 4 مصرے سن لیجئے. اور یہ آخری جملہ ہے, بے بس شب اسرا ہے, تجسس کی نظر بھی, ایک طرف بے بس ہے اور دوسری طرف تجسس بھی ہے. بے بس شب اسرا ہے اس لیے کہ اس کے لیے یہ بے بس کی منزل ہے جو منزل علم نہیں سمجھتے, اور تجسس ان کے لیے ہے جو مقام علم پر فائز ہے. بے بس شب اسرا ہے, تجسس کی نظر بھی, دعوی سلونی ہے تو دے مجھ کو خبر بھی. وہ کون محمد سے تھا کوئی آپس سے پڑھتا. اتنا تھک کے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ افسوسناک ہے. بے بس شب اسرا ہے. اگرچہ میں عام طور سے عادی نہیں ہوں, میں اکثر اپنی مجلسوں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ آہ کریں یا واہ کریں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, مگر ہاں جب صلوات پڑھوائیں تو وہ بہتر طریقے سے پڑھیں. پہنچ جانی چاہیے. بے بس شب اسرا ہے, تجسس کی نظر بھی, دعوی سلونی ہے تو دے مجھ کو خبر بھی. وہ کون محمد سے تھا گویا آپس سے پردہ, اللہ تو پردے کے ادھر بھی ہے ادھر بھی. ایک سلام پڑھ دیں محمد یہ علم کے کمال ہے, یہ علم کی منزل ہے. ہم کبھی بھی موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے. خدا کی قسم وہ لوگ اور ہوتے ہیں, جناب مولا امیر المومنین نے فرمایا ہمیشہ وہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں
کہ جو دنیا کو آباد کرتے ہیں اور آخرت کو برباد رکھتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا ہو وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا واللہ خدا کی قسم ابن طالب ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ اپنے ماں کے شیر سے مانوس ہوتا ہے۔ اس سے بہتر مثال کوئی دے نہیں سکتا۔ اور عزیزان گرامی، اور جو ان کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہوں پھر وہ بھی بنکروں میں نہیں چھپتے، وہ بھی موت سے اتنے ہی مانوس ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ بنکر میں کیوں نہیں گئے، وقت نہیں بچا ورنہ تفصیل سے بیان کرتا۔ عزیزو، یہ علی کی سیرت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ادھر امام حسن کا دسترخوان ہے، اس پر کون امیر، کون غریب، کون مسافر، کون نہیں ہے جو کھانا نہیں کھا رہا، اور ادھر علی ہے جو سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ وجہ کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا اتنا بڑا دسترخوان، کہا اس لیے کہ میں حاکم ہوں۔ حاکم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے گزارنے کا اصول اس کے زیر اثر رہنے والے افراد سے بلند نہ ہو، ورنہ اس کی حجت قائم ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ روز محشر کہے گا پروردگار یہ میرے حاکم تھے، انہیں کیا پتا کہ غربت کی مشکلیں کیا ہوتی ہیں، یہ میرے حاکم تھے انہیں نہیں پتا۔ لیکن وہ کہ جو سب سے پس زندگی گزار رہا ہوا اپنے دل سرفراز، وہ کہہ سکتا ہے تمہاری مصیبت کتنی بھی صحیح مگر تم سے زیادہ مشکلیں میرے سامنے تھیں، میرے پاس آپشن تھے۔ یہی وجہ ہے جب کہا گیا بنکر میں چھپ جائیں یا کسی امان کو لے لیں تو کہا یہ جو 9 کروڑ لوگ ہیں پہلے انہیں چھپائیے، اگر ان کے لیے جائے امن ہے تو پھر میں بھی چھپ جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیرت علی ہے، یہ سیرت حسین ہے۔ اور خدا کی قسم ہم نے تو اگرچہ 79 کا یہ انقلاب ہم نے نہیں دیکھا لیکن معاصر ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ہم نے تو دونوں کردار دیکھ لیے، ایک حسن والا کردار بھی دیکھا اور ایک حسین والا کردار بھی دیکھا۔ ایک کیفیت یہ ہو گئی کہ جب پہلا انقلاب لایا تو حکومت حاصل ہوئی خمینی صاحب کی شکل میں، جیسے امام حسن کی شکل میں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت نہ ہو کر شہادت پیش کی۔ آپ کو معلوم ہے کربلا کے 2 ہی پہلو ہیں، بس عزیزوں میں عرض کر چکا۔ حسین جب مدینے سے گئے تھے تو یہ کہہ کر گئے تھے انی لم اخرج اشرم ولا بدرم ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ میں کسی سرکشی، ظلم اور زیادتی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، کوئی دکھاوے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ بڑا حاکم ہے تو لہذا اس کے مقابلے پہ آ گیا، نہیں، میرا مقصد یہ ہے اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، اور یہ میرا طریقہ نہیں ہے اسیرہ بسیرت جدی و ابی، یہ میرے بابا کی سیرت ہے اور میرے نانا کی سیرت ہے۔ تو یہ سیرت حسین نے پیش کی۔ تو کربلا کے قیام کے 2 ہی پہلو ہیں نا، کوفے والے بلا رہے ہیں، شام والے بیعت طلب کر رہے ہیں۔ اب یہ 2 ہی کیفیتیں ہیں، اگر کوفے والے غالب ہو جاتے ہیں تو حسین علوی اور رسول کی حکومت کو قائم کریں گے جیسے علی نے اپنی حکومت کو قائم کیا، تو دنیا علوی حکومت کو دیکھے گی، اور اگر وہ غداری کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو صحیح، ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم شہادت دیں گے۔ تو قیام کے 2 پہلو ہیں، دونوں اعتبار سے کامیابی ہے۔ اگر ہمیں حکومت مل جاتی ہے تو ہم اپنے بابا کی طرح حکومت کر کر دنیا کو انصاف دکھائیں گے، اور اگر ہمیں حکومت نہیں ملتی تو صحیح، ہم اپنی جان کی قربانی دے کر ذہنوں کو، سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کر کر بتائیں گے کہ دیکھو تم کہاں جا رہے ہو۔ وہ حسین جو 72 اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اب بعد شہادت حسین ایسا کیا ہوا کہ چاروں طرف وہی کوفہ
کہ جہاں چند افراد کھڑے ہو رہے تھے وہاں توابین اب خود کھڑے ہو رہے ہیں، وہاں مختار صفوی کا قیام ہے، وہاں متعدد قیام آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ شہادت حسین کا اثر ہے جس نے ضمیر انسانی کو جھنجھوڑا ہے، جس نے خون حسین کا یہ اثر ہوا کہ چاروں طرف حکومت بھی بہت دیر تک باقی نہ رہی، اور خدا کی قسم یہ شہادت جو ہوئی ہے یہ بھی وہ سیرت حسین ہے جس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پر اثر کیا ہے، پوری دنیا کی مشکلیں کیا ہیں۔ ہاں امام صادق نے فرمایا جب شہادت امام حسین ہوئی تو لوگ خوف زدہ ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ 3 یا بعض روایات میں 7 افراد ایسے تھے جو منزل اطمینان میں تھے، ورنہ سب کے ذہن میں یہ جستجو تھی اب کیا ہوگا۔ لیکن ہاں حسین نے آواز دی گھبراؤ نہیں، اگر ہمارے گلے پر خنجر چل رہا ہے تو سید سجاد آ جائیں گے۔ ادھر حسین جو ہے وہ گرے، اور کیسے گرے؟ تاریخ کا جملہ یہ ہے 70 قدم کے فاصلے پر زینب دیکھ رہی ہے کہ بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا ہے، اور آواز دے رہی ہے اے پسر سعد میرا ماجایا 3 دن کا ٹکا پیاسا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مجھے انصاف سے بتائیے کربلا میں کون سا ایسا ظلم تھا جو نہیں ہوا؟ بس عزیز و چند جملے پیش کر رہا ہوں، ختم کرنی رہنے والی لسٹ۔ 3 طریقے ہیں نا قربانی کے، شہادت کے، اور ایک دوسرے کے قربان کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ خنجر سے قربانی کر دی جائے، ذبح کر دیا جائے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا۔ لیکن ہاں مجھے انصاف سے بتائیے اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اسے پانی تو پلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کربلا میں حسین کو ذبح کر دیا گیا اور ایسے ذبح کیا کہ خنجر چلا دیا گیا خوشگلی پر۔ اور تاریخ کے جملے یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسین کو پلٹا، جیسے ہی پلٹا خاک کربلا کو حسین نے ہاتھوں سے سمیٹا، پیشانی کو رکھا، لا معبود سواک، پروردگار کوئی تیرے علاوہ لائق عبادت نہیں ہے۔ یہاں شمر نے زلفوں کو پکڑا، پس پشت جو ہے وہ خنجر چلایا۔ یہی وجہ ہے جو زینب نے مدینے کی طرف جب بھائی کے لاشے کو دیکھا تھا جو یہ جملہ کہا تھا یا جدہ صلی علیہ کا ملک السما، اے نانا آپ پر فرشتوں نے نماز پڑھی ہے۔ حاضر حسین مرمل بالدماء، یہ میرا حسین ہے جو خون میں غلطہ ہے، مقتول عادت من القفا، جسے پس پشت سے ذبح کر دیا گیا۔ تو ایک قربانی کا طریقہ یہ ہے۔ دوسری قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ جو سب سے بڑا جانور ہے اس کو ذبح نہیں کرتے، اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں جو سب سے چھوٹا تھا اس کو ذبح بھی کیا گیا، اس کو نہر بھی کیا گیا۔ یہ کون سا بچہ ہے؟ یہ شہزادہ اصغر ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ چلے کمان سے تیر نکلا، من الورید الی الورید، ایک مرتبہ ایک کان سے چھتا ہوا دوسرے کان کی طرف نکل کر امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ یہ کربلا کا سب سے چھوٹا جنازہ تھا، مگر اس جنازے کی سنگینی اتنی تھی، شہادت کا بار اتنا تھا کہ حسین جیسا صابر، حسین جیسا امام 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ امامت کہہ رہی تھی حسین قدموں کو آگے بڑھائیے، باپ کا دل کہہ رہا تھا اگر رباب نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ بس عزیزو میں کہوں گا یہ مقام تردد نہیں تھا، بلکہ حسین چشم فلک کو دکھا رہے تھے۔ اے چشم فلک دیکھ، حسین نے آخری منزل بھی طے کر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم مرتبہ یا علی کہہ کر عجب نہیں کہ حسین نے نجف کا رخ کر کے آواز دی ہو بابا خیبر کے در کو اکھاڑنا اور اس کو اٹھانا آسان تھا، مگر یہ چھوٹے سے بچے کو جنازے کا اٹھانا یہ بڑا دشوار گزار ہے۔ تاریخ کہتی ہے بس ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، رباب اپنے بچے کو لے جا، اس سے پہلے چھوٹی بچی آ گئی، بابا میں پیاسی رہ گئی، بھیا کو پانی پلا لائے۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے منظر دیکھا، تاریخی جملہ کہا مثلوں کا ینہریا بنائی، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اصغر کو صرف ذبح نہیں کیا گیا بلکہ نہر کیا گیا۔ آخری جملے، تیسرا طریقہ قربانی کا یہ ہے کہ اگر مچھلی
اسی کو پانی سے نکالا جائے تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پانی سے نکال دینا ہی اس کی قربانی ہوتی ہے، اس کا ذبیحہ ہوتا ہے۔ عزیزو مجھے نہیں معلوم جب خیام جل رہے تھے شہادت دینے کے لیے ہر شہید کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام سے اجازت لے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ زینب مسئلہ پوچھ رہی تھی یا شہادت پیش کرنے جا رہی تھی۔ اے میرے لال سید سجاد، تم امام وقت ہو، آپ بتاؤ کہ ہم جہاں جل کر مر جائیں یا بغیر چادر کے خیموں سے باہر نکل جائیں، لیکن جب زینب باہر نکلی تو محمد کو نہیں بلایا، حسین کو نہیں بلایا، فرات کا رخ کیا، بھیا پر زینب کی چادر اتر گئی۔ اے میرے غازی، آج زینب برہنہ سر ہو گئی، فرات میں لاشا تڑپا، زینب موت نے مجبور ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ میرے معبود جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی عزت و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار خاص طور سے ایران اور میڈل ایسٹ میں جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی عزت و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے معبود ایران کو فتح و کامیابی عطا فرما۔ پروردگار یہ جو طاغوتی نظام ہے اس کو نست و نابود ہے۔ پروردگار جاؤ حاضرین کرام ہیں جو بھی ان کی نیک دلی حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہم جئیں تو محبت اہل بیت پر، دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت پر۔ میرے معبود جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، جو با اولاد ہیں ان کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ معبود جہاں بھی میرے معبود اثبات عالیہ اور مقامات مقدسہ ہیں معبود ان کی حفاظت فرما۔ علماء کرام اور مراجع اعظام کا سایہ تا ظہور امام زمانہ ہمارے سروں پر قائم دائم ہے۔ پروردگار ہماری سب سے اہم دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم تصور منور حسین ابن زوار حسین کے